السلام علیکم، امید ہے احباب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، موجودہ حالات کے پیش نظر چند باتیں ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی بلند رہو گے اگر تم مومن رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ پر یقین اعتماد تمہارا قائم رہا، اللہ تعالیٰ سے رشتہ ناطہ مضبوط رہا، تو پھر ایمان والوں کی سربلندی وہ ان کا مقدر ہے۔ یعنی ہمیں اپنے اسباب کی بجائے بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے۔ آج دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پوری قوم یہ باتیں کر رہی ہے کہ ہمارے پاس فلاں جہاز ہیں، ہمارے پاس اتنی فوج ہے، ہمارے پاس اتنے بحری بیڑے ہیں، ہمارے پاس جنگ کی اتنی تیاری ہے، فلاں فلاں جو عالمی طاقتیں ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑی ہیں۔ تو اس کی بجائے ہمارے زبانوں پر یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ اللہ کی طاقت ہے، ہمارا ملک اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ 27 رمضان کو یہ ملک مارز وجود میں آیا، اور دو ہی ممالک ایسے ہیں، ایک مدینہ طیبہ اور دوسرا پاکستان، جو کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر وجود میں آئے ہیں، اور یہ دونوں نظریاتی ممالک ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے اسلحے کی بجائے، اپنی فوج کی بجائے، اسباب کی بجائے اعتماد اور نظر اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اسباب کی نفی نہیں ہے، اور اسباب کی محنت کوشش کرنا کبھی منع نہیں کیا گیا۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، یہ تو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ جتنی تمہارے اندر طاقت صلاحیت ہے اتنی تیاری کر کے رکھو، اتنی اسباب اکٹھے کرو۔ تو اسباب کو اکٹھا کرنا یا اختیار کرنا، اس کی کبھی بھی نفی نہیں کی گئی ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلواریں بھی مہیا کی ہیں، دو زرہ بھی پہنی ہیں، خندقیں بھی کھودی ہیں، باقاعدہ لشکر کی تیاری بھی کی گئی ہے، پلاننگ ساری منصوبہ بندی کی گئی ہے، سب کچھ ہے، لیکن نظر اللہ پر ہے۔ تو اس لیے یہ موقع ہے کہ ہم سب کی توجہ، پوری قوم کی توجہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو۔ جب توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگی تو ظاہری بات ہے پھر ہم اس چیز کا بھی خیال کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کسی ہماری حرکت سے، ہماری کسی بول سے، ہماری کسی فعل سے اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ناراض کرنے والی باتوں سے ہم پھر بچ رہے ہوں گے۔ دوسرے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دشمن سے مقابلہ کرنے یا اس کا سامنا کرنے کی تمنا نہ کرو۔ ہاں، اگر سامنا ہو جائے تو پھر ثابت قدم رہو، پھر ڈٹ جاؤ۔ تو اس لیے یہ بھی نہیں ہمیں سوچنا چاہیے، کہنا چاہیے کہ جی جنگ ہو جائے بہتر ہے، سامنا ہو جائے لگ پتہ جائے گا، اس قسم کے بڑے بڑے بول نہیں بولنے چاہیے۔ ہاں، جب مقابلہ ہو گیا تو پھر ڈٹ جانا ہے، پھر پیچھے نہیں ہٹنا، پھر اللہ کے اوپر اعتماد کر کے آگے بڑھنا ہے۔ اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، بڑے مارنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دیکھیں کہ جب بدر کا میدان تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ مخالفین مشرکین وہ 1000 کا لشکر ہے اور مسلمان 300 سے کچھ متجاوز ہیں، وہ 13 ہوں یا 19 ہوں، تو مسلمان کفار کے مقابلے میں 1/3 تھے، اور وہ 2/3 زیادہ تھے، یعنی وہ 1000 تھے۔ تو اب اس موقع پر آپ علیہ السلام نے مصلی بچھایا اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے، گڑ گڑانا، اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز الہا ازاری شروع کر دی، اور یہ دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا تو آپ اپنا وعدہ پورا کر دیجئے اور مسلمانوں کو فتح عطا فرمائیے۔ اور پھر یہ بھی آپ علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ یہ مٹھی بھر تھوڑے سے مسلمان ہیں جو تیرا نام لے رہے ہیں، اگر یہ بھی دنیا سے چلے گئے، ختم ہو گئے، تو پھر زمین پر تیرا کوئی نام لینے والا نہیں بچے گا۔ تو دیکھیں کہ وہ گڑ گڑانا، وہ آہوزاری کرنا، وہ رونا، یہ تھا جو ہے جنگ کے موقع پر آپ علیہ السلام کا عمل۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسے ہی عمل کی طرف متوجہ ہوں، ہم سب دعاؤں کے اندر لگیں، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی مدد کو اپنے شامل حال کریں۔ اسی طرح اس موقع پر آپ علیہ السلام نے مختلف دعائیں سکھائی ہیں
یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا برحمتک نستغیث، یہ دعا پڑھنی چاہیے ہمیں صبح و شام۔ اسی طرح حامیم لا ینصرون، دشمن کے خلاف یہ بھی ذکر ہے۔ اسی طرح اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ کلمات ہے جو دشمن کے خلاف پڑھنے ہیں۔ تو ان کلمات طیبات کو پڑھنا اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا، نوافل پڑھنا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی خاص مدد کی التجا کرنا، یہ اس موقع کا کام ہے۔ تیسرے نمبر پر جو ہمیں کرنا چاہیے وہ سوشل میڈیا کا محتاط استعمال ہے۔ آج کل آپ حضرات کو پتہ ہی ہے، اے آئی کے ذریعے سے مصنوعی ویڈیوز جنریٹ کی جا رہی ہیں، مصنوعی تصاویر اور امیجز بنائی جا رہی ہیں، اور ہمارے سادہ لوگ بیچارے مسلمان وہ ویڈیوز کے کلپ کٹے ہوئے ہیں جس میں وہ فائرنگ ہو رہی ہے جہازوں پر، وہ کلپ سینڈ کر رہے ہیں، دیکھو جی دیکھو جی بھارت کا طیارہ اڑایا جا رہا ہے، جی دیکھو جی بھارت کا طیارے کا ملبہ اٹھایا جا رہا ہے۔ اور بھائی اتنا تو آپ سوچ لو، سمجھ لو بھی یہ نقلی 2 نمبر ویڈیوز بنائی گئی ہیں اے آئی کے ذریعے سے، یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ تو ویسے بھی ایسے موقعوں پر محتاط رہنا چاہیے۔ آپ کوئی ویڈیو، کوئی تصویر آپ آگے سینڈ کر رہے ہو تو آپ کو کون سے نفلوں کا ثواب ہے؟ اگر وہ غلط ہوئی، فیک ہوئی، تو پھر بتائیں، جھوٹا پراپیگنڈا آپ کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کوئی وہ ایسی خبر ہو جو آپ کے گلے پڑ جائے اور مصیبت بن جائے۔ تو اس لیے خام خواہ سنی سنائی باتیں، یہ سنی سنائی باتوں کے ضمن میں ہی آتا ہے نا۔ ایک ویڈیو آپ کے پاس آئی ہے، آپ کے پاس کوئی تصدیق نہیں ہے، آپ نے آگے چلتی کر دی، تو تحقیق تو کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس حدیث کی وعید میں ہم آ جائیں کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ سنی سنائی بات آگے کر دے۔ تو یہ بھی آئی ہے پیچھے سے کوئی ویڈیو کسی گروپ میں آئی ہے، اٹھا کر ہم نے آگے بھیجنا شروع کر دی۔ تو اس لیے افواہوں پر، غیر مستند باتوں پر اور غیر معتبر چیزوں کو پھیلانے کے اندر ہم نہ لگیں، اور محتاط رہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں، اور اسباب کی بجائے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی مدد کے اوپر نظر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔